اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جب اللہ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ جب قرآن دل میں اترنے لگتا ہے تو اللہ سے شدید محبت ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بندوں کے لیے دل میں محبت و خیر خواہی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومن، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ تعجب ہے، اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو صرف اللہ ہے، میں اسے بھول جاتی ہوں۔